الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين وأعلى منزلة المؤمنين ورفع درجة العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے تھے، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی۔ غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی۔ اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے تھے، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ انہیں کوئی خائن کہے توبہ معاذ اللہ، انہیں کوئی خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، 18 ذی الحج شریف کو مظلوم مدینہ، داماد نبی، ناشر القرآن، حیا کا پیکر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے، آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت فضائل ہیں۔ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند گزارشات انہی کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد الغر المحجلین، حضور سیدی مرشدی ملجائی مابائی جناب احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی کا استعمال فرمایا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انگوٹھی استعمال فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انگوٹھی پہنی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنت سمجھ کر انگوٹھی پہنی۔ کسی سائل نے یہ سوال پوچھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کہ جناب آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط بھیجا کرتے تھے اسی کی مہر لگایا کرتے تھے، تو سہیل نے پوچھا کہ حضور کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس پہ جملہ تحریر تھا، ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کیا الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کافی، الیس اللہ بکاف عبدا، یہ جملہ تحریر تھا۔ اور جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی پہن رکھی تھی اس انگوٹھی پہ تحریر تھی الموت یکفی لنصیحتی کا، اے عمر تیری نصیحت کے لیے تجھے موت کا پیغام ہی کافی ہے۔ جب آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آیا تو آپ اس کو پکڑ کر کہا کرتے تھے عمر اب تیری نصیحت کے لیے سفید بال ہی تجھے کافی ہے، یہ موت کا پیغام ہے۔ الموت یکفی لنصیحتی کا، داڑھی کو پکڑتے اور کہتے کہ یہ بالوں کے سفیدی یہ تیرے لیے موت کا پیغام ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے یہ موت۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس نے پوچھا، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کی انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کیا آپ نے جملہ تحریر کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی انگوٹھی پہ جملہ تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ عثمان کو زندگی سعادت والی دینا اور موت شہادت والی عطا فرمانا، یہ آپ کی انگوٹھی پہ جملہ، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ عثمان غنی کو سعادت والی زندگی دینا اور موت شہادت والی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو آج کی اس نشست میں اس دعا کے پہلے جملے پہ کچھ گزارشات عرض کرنی ہے، اللہم احینی سعیدا، اے اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرمانا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا، وَأَمِتْنِي شہیدہ، موت شہادت والی آئی 18 ذی الحج کو اور زندگی سعادت والی دی۔ صرف 7 سعادتوں کی بات کروں گا وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت والی نصیب کی، عام طور پر اگر کسی کا حسب نسب اعلیٰ ہو تو اس انسان کو خوش نصیب اور سعادتوں والا تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب شخص ہیں کہ والد کی طرف سے بھی آپ سعادت والے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی آپ سعادت والے ہیں۔ والد کی طرف سے یوں کہ 8ویں پشت کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب، وہ 8ویں پشت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد اور حضرت عثمان غنی کا جد امجد ایک ہو جاتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے بھی آپ بڑے خوش نصیب تھے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی نانی جان سیدنا ام الحکیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی تھی، یعنی حسبی اور نسبی آپ کو شرافت حاصل ہے۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہوتا ہے انسان کے لیے اگر اس کا رشتہ کسی اچھے خاندان کے اندر ہو جائے، اچھے خاندان میں اس کا رشتہ ہو جائے تو اس کو بھی نیک بخت اور خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اس دھرتی پر، اس
عرش بری نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کسی ایک پیغمبر کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں کسی ایک آدمی کے عقد نکاح میں آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صاحبزادیاں عطا کی تھی اور انہوں نے رشتہ ازدواج کے ساتھ منسلک بھی کیا، مگر آج تک اس دھرتی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کسی ایک پیغمبر نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک آدمی کے عقد نکاح میں دی ہوں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، یہ شرف دیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح کے اندر آپ نے اپنی دو بیٹیاں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے عطا فرمائیں۔ ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی کا بھی عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ یہ آپ کے لیے دوسرا اعزاز اور دوسری سعادت تھی۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے سسرال والے خوش ہوں، اس کو بھی اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے داماد جو ہے بڑا اچھا عطا فرمایا، عزت کرنے والا ہے، احترام کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی سے اس قدر خوش تھے، اس قدر راضی تھے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے آپ علیہ السلام واپس پہنچے مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ کی بیٹی کا وصال ہو چکا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا اور میں تیرے عقد نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے عطا کرتا، اے عثمان میں تجھ سے اتنی راضی ہوں، ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا عقد نکاح میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ اللہ کے محبوب کی ذات ان سے اس قدر راضی تھیں، اس قدر خوش تھیں کہ فرمایا کہ اگر مجھے یکے بعد دیگرے بھی اپنی بیٹیاں عطا کرنا ہوتی، اے عثمان غنی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عقد نکاح کے اندر میں اپنی بیٹیاں عطا کر دیتا۔ اور چوتھا اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیا عطا کیا تھا۔ عام طور پر اگر انسان کا شباب ہو، نوجوان ہو اور اس کو حیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے، اس کی آنکھ کے اندر حیا ہو، کانوں کے اندر حیا ہو اور نگاہیں آوارہ نہ ہوں، نگاہیں پاکیزہ ہوں، تو اس انسان کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کا اس قدر حیا فرمایا کرتے تھے، آپ گھر کے اندر اپنی چارپائی پر آرام فرما ہیں اور آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ گھر کے اندر پردہ نہیں تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھی، حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سیدنا صدیق اکبر پہنچے، میرے آقا آرام فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، پنڈلی مبارک زہر تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا، سرکار اسی طرح آرام فرما رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ کی بھی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد نکاح کے اندر تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کا کوئی پردہ نہیں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ آرام فرما رہے، پنڈلی سے چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب عثمان غنی آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے، فوراً اپنی چادر کو جوڑا اور بالکل صحیح سمت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کو جوڑنے کے بعد بیٹھے۔ حضرت عثمان غنی نے کلام کیا، کلام کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال پوچھا کہ اے میرے سر کے تاج، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
جو آپ کے رفیق ہیں، ہر معاملے میں آپ سے ان کی مشاورت ہوتی ہے، وہ تشریف لائے، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کا پیکر ہیں، وہ آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، آپ اٹھ بیٹھے، اپنی چادر کو جوڑا اور پھر گفتگو فرمایا اے عائشہ الا تستحی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس آدمی سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرمایا کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان غنی سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پوری زندگی آپ نے غسل خانے کے اندر کبھی بھی بغیر تہبند کے غسل نہیں کیا، تہبند باندھ کے آپ غسل فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنے تہبند کے نیچے کرتا رکھا کرتے، پاجامہ آپ نے پوری زندگی رکھا، حتیٰ کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے پاجامہ پہنا ہوا تھا، اس قدر شرم و حیا والے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھی سعادت۔ اور پانچویں سعادت اللہ نے آپ کو یہ دی تھی۔ عام طور پر آپ کو بڑے بڑے مالدار لوگ نظر آئیں گے، مگر مال کے ہوتے ہوئے سخاوت نہیں ہوتی، ان کے اندر سخاوت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سخاوت دی تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مال کا مطالبہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اکیلے سیدنا عثمان غنی نے پیش کیے تھے۔ غزوہ تبوک کے اندر بڑی مال کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایک سفر 500 تقریباً اس کی مسافت پر یہ سفر تھا، آنے جانے کا خرچہ، اور پتہ نہ کتنے دنوں تک کافروں کے ساتھ جنگ رہتی اور محاصرہ رہتا، اس لیے اس جنگ کے اندر بہت ہی اسلام کی راہ میں مال کی ضرورت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی کثیر تعداد میں اونٹ پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، اور کچھ دراہم اور دنانیر پیش کیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال کو جو آپ نے پیش کیے، کبھی اس ہاتھ سے پلٹتے کہ کبھی اس ہاتھ سے پلٹتے، اور دین کے لیے جب آپ نے وہ مال پیش کیا، اس ہاتھ سے پلٹتے اور ڈالتے، اس ہاتھ سے پلٹتے اور ڈالتے، اور جملے کیا تھے؟ اے اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا، میں اپنے عثمان سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ اور فرمایا اے عثمان آج تو نے ہمیں اس انداز سے خوش کیا ہے، آج کے بعد تو جو بھی عمل کر، فرمایا تجھے عمل نقصان نہیں ہوگا، میں محمد تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہوں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخاوت دی۔ اور مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ ہوا، سب سے زیادہ مال وہ آپ کا تھا، اور جب پانی کی مسلمانوں کو ضرورت ہوئی، پانی کی قلت تھی، تو آپ نے سب سے پہلے بیر عثمان جو ہے وہ کنواں آپ نے تعمیر کیا مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا جب 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، تو 40 دن تک آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے ظالموں کہ مجھے یہ بتاؤ جس کنویں کا پانی تم پی رہے ہو یہ کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ یہودیوں سے وہ تمہیں پانی جو ہے بیچا کرتے تھے، تو اس کنویں کو خرید کر اس کنویں کو وقف کس نے کیا تھا؟ آج اسی کے لیے تم پانی کو بند کر رہے ہو۔ وہ بیر عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے یہ لنگر کا اور خیرات کا انتظام کیا آخر تک، اور آج تک وہ کنواں موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، خیرات تھی۔ یہ بھی انسان کے لیے اعزاز ہوتا ہے، سعادت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور پھر اس کی طبیعت میں سخاوت بھی ہو، خرچ بھی ہو۔ غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اس انداز سے غنی تھے۔ غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔
یہ حضرت عثمان غنی تھے۔ مال کی سخاوت از حد درجے تک آپ نے کی، اور اسی طرح سخاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اعزاز بخشا تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر سخاوت تو ویسے تھی کہ آپ نے دین کی خاطر جو مسجد نبوی کو تعمیر کیا، سب سے زیادہ خرچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر ہر طرح سے خرچ کیا۔ اور آخری بات، وقت کی قلت، ساتھ میں اعزاز آپ کے بیان کرنا چاہتا تھا، تو 5 یہ اعزاز ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ سخاوت بھی تھی، حیا بھی تھا، اور سخاوت اس انداز سے، دین کی خدمت اس انداز سے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم اور آپ لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، غلبہ دین مد نظر نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خدمت کی اور غلبہ دین کو، اقامت دین کو مد نظر رکھا۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بندہ ویسے دین کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، لیکن جب اس کے مفادات پہ چوٹ پڑے، اس وقت اس کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ دین کے لیے کتنی یہ قربانی دینے والا شخص ہے۔ آج ہم مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، دین کو پیچھے رکھتے ہیں، اور جب صحابہ کرام نے قربانیاں دی تو انہوں نے غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنے مفادات کو پیچھے رکھا۔ مجھے بتائیں، مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹی سی ایک گاؤں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو قبرستان ہوتے ہیں وہ کتنی دور ہوتے ہیں، شہر سے کتنی دور ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جہاں پہ مدینہ منورہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، چند قدم ہی سامنے جنت البقیع ہے، سامنے جنت البقیع وہ قبرستان ہے۔ وہ جنت البقیع اس وقت شہر سے ہٹ کے بنایا تھا، تو آپ بتائیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ کی، اور مکہ المکرمہ ایک تجارتی مرکز تھا، تجارتی شہر تھا۔ اللہ کے محبوب کی تربیت یافتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام کے وہاں پہ کاروبار تھے۔ حضرت عثمان غنی کے اس وقت جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا، آپ کے 300 ملازم تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، آپ کے مال کو لے کر دوسرے شہروں کے اندر جایا کر 300 ملازم جو آپ کی نوکری کے اندر، آپ کی خدمت کے اندر، آپ کی نوکری میں کام کیا کرتے تھے، 300 ملازم، اور اتنی بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ نہیں کہا حضور میرا تو کاروبار ہے یہاں پہ، میں تو صاحب ثروت ہوں، اور میں کس سہارے پہ جا رہا ہوں، اور وہاں تو کوئی معلوم ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ہجرت حبشہ بھی کر رہے ہیں اور ہجرت مدینہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے، مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ غنی تھے، مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آج کچھ خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے میرے مل کریں، تاکہ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے، آپ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى
مالک مولا جتنی دوست احباب نے قرآن پاک پڑھا ہے، الحمد شریف کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب، درود پاک کا ثواب، اے مالک مولا ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً اذباً اکراماً تیرے محبوب حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول و منظور فرما۔ آپ کے بخیر تمام اہل بیت کرام، صحابہ کرام، جمیع اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کی روحوں کو اصحاب ثواب کرنے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ہے مالک مولا تیرے محبوب اور برگزیدہ بندے جن نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا اللہ قربانیاں پیش کی، حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا ان کے برزخی درجات کو مزید بلند فرما، ان کا فیضان رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما۔ اے مالک مولا جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، اویسیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی روحوں کو اصحاب ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا حاضرین جماعت مجھ سمیت ہمارے جو بھی عزیز و اقربا دنیا سے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی روحوں کو اصحاب ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، الاحیاء منہم والاموات، سب کی روحوں کو اصحاب ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا ہماری ہمارے والدین کی اور سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے مالک مولا ہمارے دلوں کی دھرتیوں کو آباد فرما، دلوں کو نورانیت نصیب فرما۔ اے مالک مولا ہمیں شر شیطان، شر نفس، شر جن، شر ان سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ حضرت عثمان غنی کی وہ دعا، اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ ہمیں بھی سعادت والی زندگی نصیب فرما اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے مالک مولا ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت نصیب فرما۔ جتنی دوست احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے جمعۃ المبارک کی جماعت کے وقت کی جو گھڑیاں ہیں قبولیت والے رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے دوست احباب بھائی اپنے دلوں کے اندر جتنی نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں، رب کریم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں نے سنت